انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا اور یہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. پوری رات رو رو کر کے قرآن کی تلاوت، پوری رات رو رو کر کے اللہ کو یاد کر. اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرتے تھے، مگر ان کی پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا، پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا جس کو موچی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ موچی. وہ جوتی سلنے والا، اس کی بری عادت تھی رات کو شراب پی کے گھر میں گالیاں بکتا تھا، شور مچاتا تھا، برتن توڑ پھوڑ کرتا تھا، پورے گھر والوں کے ناک میں دم تھا. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی چھت پہ عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے. رات گزر رہی اور یہ رات بھر ہنگامہ کرتا تھا، گھر والوں سے ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، باندھ کے ڈال دیا کرتے تھے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دن بھی اسے ڈانٹا نہیں، ایک دن بھی اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایک دن بھی اس کی ہجو نہیں کی. اب ایک دن معاملہ کیا ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ اللہ قاضی تھے جن کا فتویٰ عالم اسلام میں چلتا تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن رات کو جب عبادت کر رہے تو پوری رات اس گھر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی، بالکل آرام سے عبادت. صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پہ پہنچ گئے. اس کے دروازے پہ پہنچے. یہ بچوں کے لیے بہت نصیحت کی بات ہے، کیونکہ اپنے اندر کا شیطان مارنا بہت ضروری ہے. شیطان مر جائے گا پھر عالم بنو گے تو اس کی خوشبو الگ ہوگی. جی بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پر گئے، نکلے گھر پہ آئے. ارے امام صاحب آپ تشریف لائے، اتنے بڑے عالم. ارے حضور اجازت دے دی ہوتی ہم خود آ جاتے. کہا نہیں. بولے پتہ نہیں وہ اس گھر میں ایک شخص تھا وہ جو جوتی کا کام کرتا، موچی، وہ روزانہ رات کو ہنگامہ کرتا تھا. آج اس نے ہنگامہ نہیں کیا، اس کی خیریت لینے آیا ہوں. ٹھیک تو ہے، وہ دنیا پہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کون پہنچے یہ؟ ارے یار امام اعظم ابو حنیفہ تھے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مولانا نہیں تھا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ گئے. اب جب اتنا کہا، بولے حضور ہمیں بہت برا لگتا تھا آپ عبادت کرتے، شور. آج کے بعد اس گھر سے شور کی آواز نہیں آئی. آج کے بعد شور مچانے والا ختم. آج کے بعد کوئی آواز نہیں، آپ اطمینان سے اپنی عبادت کریں. کہا یہ تو بتائے ہوا کیا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، سرکاری پولیس آئی تھی، ہماری ناک میں دم ہو گیا تھا، ہم نے سرکاری پولیس کو بلا کر کے اس کو جیل میں ڈلوا دیا. اب وہ جیل میں رہے گا، جیل میں یہاں نہیں آئے گا. ناک میں دم کر دیا اس نے. گھر والے بھی پریشان تھے. اللہ دن بھر گزرا امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ رات بھی گزر گئی. دوسرے دن صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ حاکم کے پاس گئے، ملاقات کی. کہا ایسے ایسے میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. کہا حضور ہمیں پتہ چلا ہے، آپ تشریف لائیں، بتائیے. حاکم دیکھ کے کھڑا ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ تھے. آپ تشریف لائیں، بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں پڑوسی ہوں، پڑوسی کا کچھ تو مجھ پہ حق ہوتا، پڑوسی کا پڑوسی پہ کچھ تو حق ہوتا ہے، اسی لحاظ سے میں آیا ہوں، اس کی خیر و خبر کے لیے آیا ہوں. پتہ چلا اسے آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے. کہا جی. کہا اچھا یہ قصور تھا؟ کہا. امام اعظم ابو حنیفہ بولے کیا میری ضمانت پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ آج ہیں لوگ ایسے، پتہ چلے تو اور پیچھے سے پیسے دے کے پھنسوا دیتے ہیں. پولیس والوں کو پیسے درادر کھلا کھلا، پہلے یار اپنے آپ کو تو سنبھال لو. پولیس والوں کو پیسے دے کر کے درادر پھنسوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ میری ضمانت پہ چھوڑ سکتے ہیں.
وہ کہنے لگے حضور آپ کا فتوی ہی سب کچھ چلتا، اگر آپ کہتے ضمانت لے لے تو ہم تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑ دیں گے، اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، اور آپ کا فتویٰ تو حق کے لیے اٹھتا ہے، آپ کا فتویٰ ہوتا ہے، یہ تو گھر والے پریشان تھے، پریشان کرتا تھا، آپ کا حوالہ دیا، ہم بند کر کے چلے آئے، کہا حضور آپ گھر جائیے ہم اس کو بھیج دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بولے میں ملاقات کر لوں، ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ، وہی شرابی جب آیا، دیکھا اتنے بڑے امام اعظم، آج میری نظریں جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے اخلاق سے لوگوں کو مارو، زبان سے کوئی نہیں مرتا ہے، بد دعائیں دے کے، یہ برا سوچ کے سب کچھ نہیں ہوتا، اپنے اخلاق سے جھکاؤ لوگوں کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مسکرا دیا، اب مسکرا کے بولے مجھے پتا چلا میرا ایک پڑوسی جیل میں، اس لیے ملاقات کے لیے آ گیا، مجھے اچھا نہیں لگا، میری پڑوس سونی ہو گئی ہے۔ اللہ کہنے لگا حضور آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی، بولے وہ تو میرے پڑوسی کو سوچنا چاہیے نا، میں جب پڑوسی ہو کر کے اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرا پڑوسی کیا سوچے؟ اور کوئی بھی جملہ نہیں بولا، سیدھے لے آئے، در لا کر کے چھوڑ دیا، گھر والوں سے کب کوئی سرکاری پولیس نہیں بلائے گا، پڑوسی کا پڑوسی بے حق ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی چلے گئے امام اعظم ابو حنیفہ، اور جب رات ہوتی ہے تو یہ خیال کر رہے تھے آج تو بہت دھوم مچائے گا، یہ بڑی شرابیں پیے گا کیونکہ چھٹ گیا، اے اللہ رحم فرمانا، مولا کرم فرمانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، مگر پوری رات کوئی آواز نہیں آیا، پوری رات کوئی آواز نہیں۔ صبح کو پھر خیریت کے لیے پہنچ گئے امام اعظم ابو حنیفہ، اب پہنچے، کھٹکھٹایا دروازہ تو دیکھا سب لوگ سو رہے ہیں فجر کے بعد، اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا، سبحان اللہ، آنکھوں میں آنسو یہاں تک آ چکے تھے، رو کر کے آیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، کہ حضور معاف کر دو، معاف کر دو، پولیس کے ڈنڈے مجھے نہیں سنبھال سکتی تھی، گھر والوں کی گالیاں مجھے نہیں سدھار سکتی تھی، مجھے چبو کے دینا نہیں سدھار سکتے تھے، مگر آپ نے دکھا دیا، آپ نے دکھا دیا، جب غلام نبی کا اخلاق ایسا ہے تو پھر نبیوں کے سردار کا اخلاق کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص بھرپور شاہ، فیضان بھرپور شاہ، حضور سید مقیم الرحمن سقاوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رونے لگا، کہنے لگا میں نے آج رات پکی سچی توبہ کر لی، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے اخلاق سے مارو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مجھے بھی اشارہ کیا گیا ہے کس موضوع پہ بولنا، مگر میں جو جانتا ہوں نا، میں جو سمجھتا ہوں، کچھ مسائل مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے فضیلتیں کرنے سے نہیں سدھرتے ہیں، یہ بھی سمجھ لینا، یاد کر لینا، ان بچوں نے جو مشن بنایا نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا مشن ہے، مگر کچھ باتیں اب تو ایسی ہیں کوئی راز رہے ہی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو دیواروں کے کان نہیں ہوتے ہیں؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ہاتھ پاؤں کان، یہ چینل والے پوری دنیا سن رہی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جسپر میں کھڑے ہو کر کے ایسے کہہ لیا، اس کو ایسے کہہ لیا، اس کو یہ تانے دے دیے، اس کو یہ تانے دے دیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، قرآن پاک میں والحکمت الموعظۃ الحسنہ، قرآن پاک میں آپ پوچھیں مفتیان کرام سے، کیونکہ ایک عالم 8 سال پڑھتا ہے، 10 سال پڑھتا ہے، تب جا کر کے پورے تجربات حاصل کرنے کے لیے کچھ تو دینی مسائل، شریعت کے مسائل ایسے ہیں جو عوام میں بیان کرنے کی اجازت تک نہیں ہے، پوچھو ان علماء سے، عوام میں بیان کرنے کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر فتنہ پھیلتا ہو، پہلے اپنا عمل لائیے، کردار لائیے، کریکٹر لائیے، اخلاق لائیے، قرآن پاک کی آیت سامنے لائیے۔
اللہ فرماتا اسی آیت میں پورا موضوع ہے، میرا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام لے لے کر کے یہ سب کر کے تم تو قرآن اتنا پڑھ نہیں رہے ہو، مگر کتنا قرآن پڑھا جا رہا، کتنا دین اسلام پڑھا جا رہا، تم تو